60 ہجری میں یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم کی بیعت کا تھا۔ چنانچہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے میرے حق میں بیعت لی جائے، اور جب تک وہ میری بیعت نہ لیں انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ درویش صفت تھے، چنانچہ ان کو کسی قسم کی بات نہیں کی گئی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے، اور ولید کے ہاتھ پر یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ اگر مدینہ منورہ میں رہتے ہیں اور ان یزیدیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو مدینہ منورہ کی حرمت پامال ہوگی، تو مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ مدینہ الرسول جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضری دی اور مکہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ کوفہ والوں کو جب پتہ چلا کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ آ جائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی پڑی ہے، سب کے سب آپ کی آمد کے منتظر ہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والے بے وفا اور جفاکار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لوگ بے وفائی کریں یا نہ کریں، میں قیامت کے دن اللہ سے پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی تھی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی۔ اے حسین، تو نے اس وقت علم جہاد بلند کیوں نہ کیا تھا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ یاد رہے کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، تو اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھ کوفہ والوں کو لکھا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اگر مسلم بن عقیل نے مجھے لکھا جو کچھ تم نے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو لوگوں نے شاندار استقبال کیا، اور جوک در جوک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہونے لگے، حتیٰ کہ ایک ہی لمحے میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھے کہ کوفہ والے ان کے ساتھ ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ بھائی حالات دعوت حق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا تعمل کوفہ تشریف لے آئیں۔ جب یزید کو خبر ہوئی تو اس نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا اور حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل حالات کی بہتری کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کر چکے تھے، تو ابن زیاد نے کوفہ والوں کو ڈرایا دھمکایا تو کوفہ والوں کے خیالات میں تبدیلی آ گئی، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کوئی شخص بھی نہ رہا، سارے کے سارے ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اور یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کے اندر فرمائی تھی کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور وہی ہوا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ طویل گفتگو کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اور ادھر مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے موجودہ حالات سے بے خبر روانہ ہونے لگے
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کو بلانے والے کوفی آپ کو دھوکہ دیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو یہی جواب دیتے کہ اب مسئلہ وفا یا بے وفائی کا نہیں ہے، اب مسئلہ محمد الرسول اللہ کے دین کا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے 8 ذی الحج کو کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ سن 60 ہجری تھا۔ ابھی راستے میں ہی تھے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ آپ مکہ واپس لوٹ آئیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کی اور اہل بیت کی ہلاکت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا جسے میں ہر حالت میں انجام دوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ خواب کسی کو نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ اس خواب کو البدایہ والنہایہ میں تحریر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کوفہ کے حالات سے بے خبر کوفہ کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ قافلہ سالبہ کے مقام پر پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا کہ ہمارے حامیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے بخوشی چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر پابندی یا الزام نہیں ہے۔ اس اعلان کے بعد بہت سے لوگ جو آپ کے ساتھ راستوں میں شریک ہوئے تھے چلے گئے، اور صرف وہی لوگ رہ گئے تھے جو مکہ سے چلے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں حر جو کہ یزید کی طرف سے کمانڈر تھا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا میں تو تمہارے خطوط پڑھ کر آیا ہوں، اگر وہ خطوط تم نے نہیں بھیجے تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد تک لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آنے کا ارادہ کیا تو حر نے آپ کا راستہ روکا۔ قافلہ حسین چلتے چلتے 3 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں خیمہ زن ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی ہماری آخری منزل ہے، یہی وہ میدان تھا جس کے بارے میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ حسین اور اس کے قافلے کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، یہ ان کی شہادت کی جگہ ہے۔ آل محمد کا ایک گروہ اسی میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 مجاہدین کو پانے لینے کے لیے بھیجا۔ راستے میں مزاحمت ہوئی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے پانی لینے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ابن زیاد نے شمر کے ہاتھ ابن سعد کو حکم بھیجا کہ اگر حسین اور ان کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو انہیں قتل کر دو، کیونکہ وہ باغی ہیں۔ شمر اور ابن سعد کا لشکر جو کہ یزیدی لشکر تھا 9 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات دن ڈھلے جنگ کے لیے قافلہ حسین کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا سہارا لیے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ تو آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر جگایا اور کہا کہ اے بھائی یزیدی لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خواب میں نانا حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، نانا حضور نے مجھے فرمایا ہے تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اے بہن زینب صبر کرنا، واویلا نہ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر سے 1 رات کی مہلت مانگ لی۔
ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم سب کو خوشی کے ساتھ رخصت دیتا ہوں کہ تم رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہے، بے شک یہ لوگ میرے ہی قاتل ہیں، جب یہ مجھے قتل کر دیں گے پھر ان کو کسی اور کی طلب نہیں ہوگی۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کے بغیر ہماری زندگی بیکار ہے، ہم آپ کا ساتھ کسی حالت نہ چھوڑیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا 10 محرم الحرام کی رات نوافل پڑھتے رہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے مغفرت مانگتے رہے، اور 10 محرم کا سورج اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا، اور عمر بن سعد کے ساتھی یزیدی لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہوا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک سامنے رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے، تمام حوادث میں تو ہی میرا مددگار اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں، دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے تمام حالات میں اے اللہ تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تجھی سے ہی اپنا درد دل کہا ہے، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ تو نے ہر باران مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے اس سے بچا لیا۔ یا اللہ تو ہی ہر نعمت کا ولی ہے، تو ہی ہر بھلائی کا مالک ہے اور ہر خواہش کا منتہا بھی تو ہے۔ شاعر نے اس دعا کے الفاظ کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ ہو، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے قریب آئے اور فرمایا، اے لوگو غور سے سنو، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں، میرے سوا نبی کا نواسا تمام روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ علی شیر خدا میرے والد ہیں اور جعفر طیار میرے چچا ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد علی کے چچا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر ہمارے جنتی سردار ہونے میں تمہیں شک ہو تو پوچھو صحابہ کرام سے، انس سے پوچھو، جابر سے پوچھو، ابو سعید سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو۔ اے یزیدیو افسوس ہے تم پر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اے یزیدیو میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کا یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور طبل جنگ بجا دیا گیا۔ اہل بیت کے جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بیٹے حسن و جمال کے ماہ تمام اور پیکر رعنائی و زیبائی کو میدان جنگ میں زخمی حالت میں اپنی گود میں لے لیا۔ جناب سیدنا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زخمی حالت میں اپنی گود میں لے لیا اور دیکھا تو نازوں پلا بیٹا سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 56 برس تھی، آپ کے سر اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں جوان بیٹے کی روح کو قفس عنصری سے پرواز کرتے دیکھنا اس قدر دردناک ثابت ہوا کہ میدان جنگ سے خیموں تک لاش اٹھا لانے کے مختصر وقت میں آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جب جام شہادت نوش کر چکے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان جنگ میں اترے اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر یزیدی لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑا، تلواروں اور نیزوں کے زخموں نے آپ کو نڈھال کر دیا۔ آخرکار آپ سواری سے گر پڑے تو سنان نامی بدبخت یزیدی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔
کربلا کے اس تپتے ریگزار میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ اس پر زمین و آسمان نے خون کے آنسو بہائے اور کائنات میں تاریکی چھا گئی۔ اس دردناک واقعے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ان کے تن اقدس سے جدا کر کے شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ یزید بدبخت کے دربار دمشق میں بھیج دیا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ حضرت حسین کے دندان مبارک پر مارتا تھا۔ تو یزید کے دربار میں موجود حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بزرگ صحابی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یزید پلید یہ گستاخی کر رہا ہے، اس کی جب یہ حرکت دیکھی تو یزید سے کہا کہ اے بدبخت، تو اپنی چھڑی حضرت حسین کے دندان مبارک پر مار رہا ہے۔ میں نے بارہا حضور کریم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے شک ہے یزید، کل قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیرا شفیع ابن سعد بدبخت قاتل حسین ہوگا، اور جب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے تو ان کے شفیع حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ یزید برملا نواس رسول کے لباس اقدس پر چھڑی مار کر یہ کہہ رہا تھا، اگر آج میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے جو غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مارے گئے تھے تو میں اپنے ان بزرگوں کو بتاتا کہ میں نے تمہارے قتل کا بدلہ حسین کی شہادت کی صورت میں نبی کریم کے خاندان سے لے لیا ہے۔ یزید کی اس بکواس کے بعد اسلام، آخرت اور جنت کے ساتھ یزید کے کسی قسم کا کوئی تعلق تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔